نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے جی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پاکستان بھی ہے جتنے عاشقان رسول چل کے ہیں ہم صرف 20 منٹ لے رہے ہیں آپ سے 20 منٹ دو ہمارے علامہ صاحب ہیں مفتی صاحب فرمائیں 10 منٹ اور 10 منٹ دوسرے مفتی صاحب کو تو میں آپ سے میں تماس کرتا ہوں علامہ صاحب سے بھی کہ ان 20 منٹ میں انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی اختر مدری صاحب آپ اپنے ذرا خیال فرمائیں گے پاکستان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے غیرت و حمیت کے حوالے سے نحمده وصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامعین ذی وقار ہم اس جگہ اکٹھے ہوئے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے لیکن سامعین ذی وقار آپ کو پتہ ہے کہ آزادی ہے کیا آزادی ہے کیا دیکھیے ہندوستان میں بسنے والے اس وقت جو مسلمان ہیں کیا وہ نماز نہیں پڑھتے کیا وہ جمعہ نہیں پڑھتے کیا وہ قربانی نہیں کرتے کیا وہ روزہ نہیں رکھتے کیا ان کی مساجد نہیں ہیں جو کام ہم پاکستان میں اسلام کے کر رہے ہیں کیا وہ ہندوستان میں نہیں ہو رہے اگر وہ ہو رہے ہیں تو بھائی ہم نے کیا آزادی حاصل کی ہے پاکستان کو آزاد کرنے کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا زمین کا یہ حصہ حاصل کرنا نہیں تھا دیکھو ہمارے اکابر نے اس ملک کو جس نعرے پہ بنایا تھا وہ نعرہ کیا تھا سب کو پتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ سامعین ذی وقار میں یہ کہتا ہوں ہم آزاد اس وقت ہوں گے جس وقت اس مملکت خدا داد کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا آپ کیا کہتے ہیں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط سب ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تائید کریں پاکستان اس وقت آزاد ہوگا جب اس مملکت خدا داد کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا آنے والے اکابر نے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے جانیں دی ہماری ماؤں بہنوں نے عزتیں دی ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی کس لیے دی تھی آپ سے سوال ہے
پاکستان ہمارے بزرگوں نے، مراد آبادی نے، سید جماعت علی شاہ صاحب نے اور سید احمد سعید شاہ صاحب عظمی رحمت اللہ علیہ نے، ان بزرگ نے برکت مجدد دین و ملت، جس نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم وہ ملک کا حصہ حاصل کر کے اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ یہی مقصد تھا ماؤں بہنوں کی عزت قربان کرنے کا، لاکھوں جان قربان کرنے کا۔ اکابر نے اپنی جانیں دی، اس لیے دی، ورنہ یہ آزادی جو اب ہمیں حاصل ہے، یہ آزادی اب امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی، ہندوستان میں بھی جو موجود مسلمان ہیں ان کو بھی حاصل ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اٹھو، جس طرح ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، اسی طرح اب بھی ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ جب تک نہیں دیں گے قربانیاں، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس قیادت بھی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس قیادت بھی ہے، آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں۔ ارے دیکھو پوری دنیا کے اندر جس کا نام پہچانا جائے، پوری پاکستان کے اندر بچے بچے کی زبان پر جاری ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تحریک خالصتاً یہ وہی تاریخ ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ وہی تاریخ ہے جو پاکستان کو بچائیں گے، یہ وہی تاریخ ہے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرے گی۔